ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ زندگی میں انسان ساری عمر سیکھتا ہے۔ واحد انسان ہے جو سیکھتا ہے اور واحد جانور ہے جو سیکھا ہوا آتا ہے۔ انسان ساری عمر سیکھتا ہے اور جانور سیکھا ہوا آتا ہے۔ بطخ کے بچے کو آج تک کسی نے تیرنا نہیں سکھایا، مرغی کے بچے کو چگنا نہیں سکھایا، سانپ کے بچے کو ڈسنا نہیں سکھایا اور بچھو کے بچے کو ڈسنا نہیں سکھایا۔ گائے کا بچہ کبھی گوشت نہیں کھائے گا، شیر کا بچہ کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ یہ کس نے سکھایا؟ اور واحد انسان ہے جو ساری زندگی سیکھتے سیکھتے اور کچھ سیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ لوگ استاد کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں، فلاں شعبے کا ماہر کہتے ہیں، سبجیکٹڈ کہتے ہیں، موت بھی آ جاتی ہے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان وہ ہے جو بڑوں کی صحبت میں بیٹھے، بڑوں کی سنگت میں بیٹھے اور بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑوں سے سیکھے۔ ہمارے ایک بہت بڑے حلوائی تھے، بڑے کاریگر تھے، خرسند کہتے تھے انہیں، بہت کاریگر تھے۔ بابا جی بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے۔ کہنے لگے مجھے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ جب فارغ ہوا کر عدالت میں جا کے بیٹھا کر، اور پھر فارغ ہوا کر تو کسی حکیم کے پاس جا کے بیٹھا کر۔ میں نے پوچھا عدالت میں کیوں بیٹھوں؟ کہا تجھے عدالت اعتدال، نرمی اور بچنا سکھائے گی۔ اس بندے سے یہ غلطی ہوئی، آج یہ کیس چل رہا، اس بندے کا یہ جھگڑا ہوا، یہ اتنا بڑا مقدمہ بن گیا۔ تجھے عدالت زندگی میں جینا سکھائے گی۔ اور کہا کہ حکیم کے پاس جا کے بیٹھے گا تو حکیم کے پاس بیٹھنا تجھے زندگی میں دسترخوان پہ بیٹھنا سکھائے گا، کہ جتنا بھی ہے بیماریاں اس کی وجہ بے دریغ کھانا، بے ترتیب کھانا، بے نظم کھانا، یہ چیزیں تجھے سیکھیں گی، تو سیکھے گا اور صحت کے راز سیکھے گا۔ اور کہا کہ زندگی میں جو بندہ بڑوں سے بیٹھ کے سیکھتا ہے، نہ وہ کتابوں میں سیکھتا ہے اور نہ وہ زندگی کسی اور چیز سے۔ ہمارے بڑوں نے زندگی کے تجربے دیے ہیں۔ اچھا، زندگی کے تجربے اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں جس کے پاس اس شعبے کے جتنے زیادہ لوگ آئیں گے۔ جتنا بڑا ڈاکٹر وہ ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ دکھیارے مریض آئیں گے۔ عامل ہے تو اس کے پاس زیادہ، جس کے پاس جادو، جنات، اثرات، بندشیں، نظر بد وغیرہ کے ڈسے ہوئے لوگ زیادہ آئیں گے، اتنا تجربہ بڑھتا چلا جائے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، جن کو اولیاء کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان سب بڑوں کی زندگی میں ایک چیز سب سے اہم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات آگے پھیلائے ہیں۔ محرم ایک مہینہ ہے، سفر ایک مہینہ ہے، ربیع الاول ایک مہینہ ہے۔ آخر کیوں ربیع الاول میں یہ اعمال، محرم کے یہ اعمال، سفر کے یہ اعمال، ذی الحج کے کیوں ہیں؟ سفر کے مہینے میں حزب البحر کیوں ہے؟ اور سفر کے مہینے میں اولیاء، صالحین، بڑوں نے اپنے تجربات میں سورۃ قریش کیوں بتائی ہے؟ سوال ہے، کیوں بتائی؟ کہ سورۃ قریش پڑھیں اور 40,000 پڑھ لیں
70,000 पढ़ लें, 1.25 कर लें, घर वाले मिल के पढ़ लें, अपना जाती पढ़ लें, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, और अगर हो तो 1.25 लाख, कई 1.25 लाख के निसाब पढ़ लें। क्यों बताया? अहवाले आलम बदलते हैं, निजाम बदलता है। हमारी साइंस की दुनिया कहती है जो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ताजगी होती है, वह सूरज निकलते वक्त नहीं होती। फिर जो सूरज निकलते वक्त ताजगी होती है, फिर उसके बाद नहीं होती। ये जिंदगी का निजाम। फिर शाम को क्या होता है? कौन सी जमीन के अंदर सा निजाम निकलता है? बदलता निजाम, बदलती दुनिया की थ्योरियां वो ये बताते हैं। लेकिन एक वो निजाम है जो अल्लाह का निजाम, अल्लाह के नेक बंदों पे खुला। अल्लाह का निजाम अल्लाह के नेक बंदों पे खुला। एक चेहरे की आंखें हैं, याद रखिएगा, एक दिल की आंखें हैं। और जो दिल की आंखें होती हैं वो किसी पे खुलती हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे की आंखें तो हैं, दिल की आंखें नहीं। और कितने हैं जिनकी चेहरे की भी हैं और दिल की भी हैं, जिसको कश्फ की आंखें कहते हैं। वो उन पे जब खुलती हैं तो अपना इजहार नहीं करते, कभी कभार इजहार हो जाता है, अपने आप को छुपाते हैं। वो ये ना समझे कि इस पे कश्फ की दुनिया खुली है। जिन लोगों पे कश्फ की दुनिया खुली, कायनात की दुनिया खुली, कायनात के राज खुले। एक दरवेश थे, हज पे जा रहे थे, एक मकान किराए पे लिया। काफले होते थे, 2-2 साल हज पे लग जाते थे आम। कम से कम जो होते थे वो 6 महीने होते थे, जब बैरी जहाज बहुत ज्यादा तेजी से चले। कहने लगे एक मकान हमने किराए पे लिया। जब मकान से जाने लगे तो मकान रोने लगा। तो हमने मकान से, कहने लगे, मैंने पूछा तुम क्यों रो रहे? कहा सुलहा की नेक लोगों की एक जमात आई थी, दिन रात तस्बीह इबादत सजदे देती थी। मैं तो हूं किराए का मकान, अब नामालूम कौन लोग आएंगे जिससे मुझे घुटन होगी, मुझे राहत नहीं होगी। वो मुझ में कौन सी महफिलें सजाएंगे? आपने तो अल्लाह और उसके हबीब की महफिलें सजाई, अल्लाह उसके हबीब को राजी किया। पता नहीं वो मुझ में कौन सी महफिलें सजाएंगे, क्या करेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूं। चीजें बोलती हैं, कयामत के दिन अल्लाह हर चीज को बुलवाएगा, अल्लाह हर चीज को दिखाएगा। हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, नक्शे बोलेंगे, जमीन, पहाड़, हर चीज बोलेगी। जो अल्लाह क़यामत के दिन हर चीज बुलवा सकता है, वो अल्लाह पाक आज भी बुलवा सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हर चीज बोलती थी, आज भी बुलवा सकता है। बड़ों के तजर्बात हमारी जिंदगी का साथी हैं। सूरत कुरैश सफर के महीने में, हिज़्बुल बहर सफर के महीने में, कश्ती में सफर कर रहे अल्लाह के नेक बंदे थे। तो कश्ती, जहाज, बड़ी कश्ती, बड़ा जहाज था, तो डूबने पे आई, तूफान आ गया, हर तरफ कोहराम है। इनका ताल्लुक अल्लाह उसके हबीब से जुड़ा हुआ था, इनका ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ था। और अल्लाह की जात से ताल्लुक किस वक्त जुड़ता है? वो जुड़ता है फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तुम मुझे ना भूलो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, सारा दिन अल्लाह की याद में रहता है। उनका ताल्लुक अल्लाह की याद से जुड़ा हुआ था, अल्लाह के इस ताल्लुक में जुड़ा हुआ था। अचानक ऐसे आंख बंद हुई, सरकार तशरीफ लाए और आपने फरमाया ये दुआ पढ़। और उसने पढ़ना शुरू की, आंख खुल गई तो सबको इस दुआ पे लगा दी, इस अमल पे लगा दी, सबको इस अमल, इस दुआ पे लगा दी। और कुदरत का निजाम उस समंदर में, बहर समंदर को कहते हैं, बहरी फौज, बर्री फौज, हवाई फौज,
تو یہ بحری جو ہے سمندر، وہ سمندر میں اللہ پاک نے اس کشتی کو نجات، جہاز کو نجات دی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک اولیاء نے، صالحین نے اپنی زندگی کے تجربات میں حزب البحر کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ صدیوں یہ راز میں رہی، یہ بات بھی یاد رہے آپ کو، غور سے سنیے۔ صدیوں یہ راز میں رہی، راز ایسے رہی کہ سینے سے سینہ چلتی گئی اور خاص خاص لوگوں کو بتائی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک احتیاط تھی، اس کے پیچھے بھی ایک احتیاط تھی۔ وہ احتیاط یہ تھی کہ یہ اتنی طاقتور چیز ہے، اگر کوئی اس کا عامل بن جائے، عامل سے کامل بن جائے، تو پھر جنات اس سے ڈرتے ہیں، جادو اس سے ڈرتا ہے، نظر بد اس سے دور رہتی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی نظر لگانے والا ہو تو اس کو صرف دیکھتا ہے تو آنکھیں ابل کر باہر آ جاتی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو پھر وہ ناممکن ممکن ہوتا ہے جو انسان گمان، خیال، احساس، ادراک میں لا نہیں سکتا۔ اس کے انوکھے فائدے، اس کے انوکھے کمالات، اس کی انوکھی برکات ہیں، اس لیے اہل اللہ نے چھپائے رکھا۔ کیوں؟ کہیں یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے، نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے جو اس کے واقعی اہل نہ ہوں، ان کے ہاتھ میں کہیں نہ آئے۔ اور اس کے بعد صلحاء صالحین نے کہا کہ اس کا ایک عمل بنایا سفر کے مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں اس کی ترتیب بنائی۔ اور یہ جو سفر کی کون سی سفر ہے؟ 6، 7، 8 سفر ہر سال، جو انشاءاللہ ہمارا سوموار، منگل، بدھ، یہ ابھی تسبیح خانے میں اس کا عمل ہوگا، اس کا چلہ ہوگا۔ تو یہ ترتیب بنائی اور اس ترتیب سے باقاعدہ شرائط رکھی اور شرائط کے ساتھ نظام رکھا، اور اس سے انسانیت کو فائدہ ہو، دنیا کو فائدہ ہوا۔ تک لاکھوں سے زیادہ لوگ اس کے عمل کر چکے، لاکھوں سے لاکھوں کر چکے۔ صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا، صدیوں سے عمل چلا آ رہا۔ یہاں تک ہماری اولیاء صالحین کی کتابوں میں لکھا ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس عمل کو صرف پڑھ لے، اس عمل کو صرف پڑھ لے، یعنی پورا عمل کر لے 3 دن کا، پھر وہ جس کشتی میں بیٹھ جائے، اس کشتی کی یا جہاز میں بیٹھ جائے، اس کشتی یا جہاز کے ساتھ کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی، ایسی چیز جو اس کو نقصان پہنچا سکے۔ کوئی مگرمچھ ہے، کوئی بڑی کشتی ہے، کوئی طوفانی نظام ہے، وہ نہیں رہے گی اس کی، اور اس سے حفاظت رہے گی۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسے کوئی درندہ نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ درندہ کتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، خنزیر، وہ درندہ جو انسان ہے، باہر کا انسان ہے، اندر کا درندہ ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ ڈستا ہے، وہ خون چوستا ہے، وہ باہر کا انسان ہے، اندر کا انسان نہیں ہے، اندر کا درندہ ہے، کتا ہے، کتے سے بدتر ہے۔ اس کے لیے بھی حیرت انگیز اس کے فوائد صدیوں سے آزمائے گئے۔ اور اسی سفر کے مہینے میں سورۃ قریش ہے، سورۃ قریش۔ میں ہر سال بتاتا ہوں کہ سفر کے مہینے میں سورۃ قریش میں محنت کر لیں اور سورۃ قریش پہ توجہ کر لیں، سورۃ قریش میں محنت کر لیں اور سورۃ قریش پہ توجہ کر لیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو سورۃ قریش کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے اور سفر میں سورۃ قریش کی ایک تعداد پڑھ لے، محنت کر کے، ہمت کر کے، توجہ کر کے۔ دنیا کا خوش قسمت ہے کہ سورۃ قریش پڑھ لے۔ سوچیں، صرف 3 دفعہ سورۃ قریش تسبیح خانے کا پیغام ہے، جو شخص کھانے کے بعد پڑھے گا
اس کے کیا کمالات ہیں جو سینکڑوں دفعہ پڑھے گا اور ہزاروں دفعہ پڑھے گا اور کتنا خوش قسمت کے لاکھوں بار پڑھے، اس کی کیا برکات ہوں گی اور اس کے کیا ثمرات ہوں گے، اس کے کیا ثمرات ہوں گے۔ ایک درویش نے اپنی نسلوں کو نصیحت کی آخری وقت میں، فرمانے لگے کہ اگر اپنی نسلوں کو فقیر، غریب، منگتا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہو، اور اپنی نسلوں کے لیے ورثہ چھوڑ کے، ورثہ کوئی جائیداد، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرا، کوئی جواہرات، کوئی چیزیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، پھر سورت قریش کو نہ بھولنا۔ سورت قریش تمہاری نسلوں کا رزق بچائے گی اور تمہاری نسلوں کا ورثہ بچائے گی، رزق بچائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اربوں ورثہ چھوڑا، اور اربوں سے اربوں اللہ اس کے حبیب کی محبتوں میں خرچ کیا، اربوں سے اربوں ورثہ چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی پوری دی، صدقات بھی پورے دیے، عطیات بھی پورے دیے، پورے دیے۔ اور ان کی زندگی میں ایک چیز واضح مجھے ملی ہے، میں نے ان سے لی ہے، ان کی زندگی میں وہ سورت قریش کو پسند کرتے تھے اور سورت قریش سے محبت کرتے تھے، اور سورت قریش سے ان کو انس تھا اور تعلق تھا۔ آج کون اپنا راز بتاتا ہے؟ تو سونا بنانے کا راز ہے یہ سورت قریش تھا، یہ تو ہیرا بنانے کا راز ہے سورت قریش۔ ساری دنیا ہوبتے ادب کتابہ نہ پائی، کیمیا دی بوٹی کسے پٹ نہ بھی کھائی، کیمیا دی بوٹی ساری دنیا کیمیا کے لیے گھومتی رہی، پھرتی رہی کہ سونا بن جائے، سونا بن جائے، بس ایک آنچ کا فرق رہ گیا۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ جس کے لیے اللہ پاک نے اپنی وسعت کے خزانے کھولے ہیں، فوراً دھیان جاتا ہے، جس نے اللہ نے جس کو اپنے رزق کی برکتوں میں سے برکت کا ذرہ عطا کیا ہے، فوراً دھیان جاتا ہے کہ اس کو سونا بنانے کا نسخہ مل گیا کہیں سے، فوراً خیال جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے مہد نے، یعنی ماں کی گود نے، مہد سے لحد تک پہلے دن سے یہ سبق ملا ہی نہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے منوانا ہے، اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، اور دعا اور تسبیح سے بھی ملتا ہے۔ محنت شرط ہے، محنت کو اللہ نے شرط کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لازم جوڑ دیا ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ فلاں بندے نے محنت کی اور محنت کی وجہ سے جناب وہ خوشحال ہو گیا، نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہڈیاں جلا دیں، توڑ دیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا خدا بشک، لوگ ان کو خدا بشک ہڈ بھن کہتے تھے، ہڈ بھن، خدا بشک کہتے تھے، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، ہڈ بھن کہتے، اچھا فلاں 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 فلاں، کچھ لوگوں کے ساتھ نسبتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک خاندان ہے، ایک صاحب رہتے ہیں، کچھ لوگ، ان کے ہاں نور محمد زیادہ ہیں۔ اب نور محمد 4-5 خاندان میں ہیں، تو ایک کا نام انہوں نے نورو عیسے والا، اس کے والد کا نام عیسیٰ تھا، ایک نورو گھوڑا بہت تیز چلتا تھا، ایک نورو کاکی والا، ایک نورو خچر، بہت محنتی آدمی تھا۔ کسی شہر میں رہتے ہیں، خدا بش ہڈ بھن، اس کے بارے میں ہے کہ اس نے طے کیا تھا کہ میں نے مالدار ہونے،
اس نے کہا دن رات اس نے محنت کی، دن رات کوشش کی، نہ صبح دیکھا نہ شام، نہ بارش دیکھا نہ طوفان، کچھ بھی نہیں دیکھا. اس نے دن رات محنت کی، کوشش کی، لیکن ہینڈ ٹو موت، زندگی میں وہی قوت لا یموت، وہ بس زندگی میں قوت جسے موت نہ آئے، 2 وقت کی روٹی اور سادگی اور سفید پوشی، اور اسی میں زندگی گزار کے چلا گیا. ہڈ بھن کہ اس نے اپنی ہڈیاں تک کھسا دی، توڑ دی، اتنی محنت کی. محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، لازم شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں کہ فلاں بندہ محنت کر کے مالدار ہو گیا، فلاں محنت کر کے خوشحال ہو گیا، فلاں محنت کر کے نامور ہو گیا. شرط نہیں. یہ نظام ہے ہی عرشی فرشی نہیں ہے، ہے ہی عرشی فرشی ہے ہی نہیں. یہ نظام فرشوں سے یہ نظام کسی کو ملا ہو آج تک یہ بھول ہے. یہ عرشی نظام، اور یہ عرشی نظام قسمت والے کو ملتا ہے. اور یہ عرشی نظام کو سمیٹنے کے لیے سورۃ قریش کا سفر میں عمل دیا گیا ہے کہ آؤ عرشی نظام کو سمیٹ لو. ایک درویش تھے، وہ اپنے مریدوں کو ایک نصیحت کرتے تھے اونچی آواز میں. کہتے تھے فقیرو، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. مالدار ہونا. کہتے جی مالدار کیسے ہوں، کوشش تو کر رہے ہیں. ہاں کوشش بھی کرو، کوشش بھی کرو. عرشوں سے نا خزانے کی چابی کہو تمہارے سامنے آ کے گرے، وہ کرو. خزانے کی چابی تمہارے سامنے آ کے گرے. اور پھر فرماتے تھے کڑک کی آواز بھی آئے، چابی گرنے میں ایک آواز، خاص آواز ہوتی. جاگ رہے میرے سامنے نہ سونا. کچا ڈرائیور ہوں، کوچوں کے کچے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ نہیں سونے دیتے گاڑیوں کے. پکے ڈرائیور کوچیں سو رہی ہوتی ہیں تو جس کو سونے کا پروگرام میرے سامنے نہ بیٹھا کرے. کہا کہ چابی ایسی گروانا، کیا لفظ آئے، کڑک کی آواز بھی ہے. عرشوں سے چابی لو، نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبا کی سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا. چابی لینا اوپر سے، اور چابی عرشوں سے گرے تمہارے لیے، اور چابی کے گرنے کی آواز آئے. نہ غریب جانا نہ غربت چھوڑ کے جانا. چابی لینا. اور کہا محنت خوب کرنا حلال کی راہوں پہ. اللہ نے سست کاہل آدمی کو ناپسند کیا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. حد حرام، سست، کاہل، جس کی کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جس کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، جنا چیل کنٹا ہر ویلے پکڑے رہے مجھے نیاتی مار پویس، جس کو کمر میں ہر وقت سست، کاہل، نااہل، اللہ کے حبیب نے ناپسند کی. اس دن میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے میں نے چینیوں کے ساتھ کام کیا ہے. کہا کہ انہوں نے پینٹ میں سے ہاتھ ڈالے اور کہا یہ تمہارے ہاتھ صرف پینٹ میں اندر جانے کے لیے یا صرف کھانے کے لیے ہیں اور کسی کام کرنے کے لیے نہیں. تمہارے ہاتھ یہ صرف پینٹ میں ڈالنے کے لیے، اس کی جیبوں میں ڈالنے کے لیے، یا کھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں. یاد رکھنا جب قوم میں سستی، کاہلی، نااہلی آتی ہے اللہ دوسری قوم میں مسلط کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر دوسرے لوگ راج کرتے ہیں. قصور ہمارا ہے ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے ان کا نہیں.